اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کیا مراد ہے، آج ہم ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وحدانیت کا مطلب ہوتا ہے عدم تعدد۔ تعدد کا مطلب زیادہ ہونا، ایک سے زائد ہونا، اس کو تعدد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جب ہم وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے تعدد کی نفی کرتے ہیں، یعنی اس کو نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، تو تعدد نہیں ہے، واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک لہو، نہیں ہے کوئی شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات پاک میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی افعال میں اس کا کوئی شریک ہے۔ ذات میں شریک نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو دو اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف نگاہ ہے، یعنی اس کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جانب سے مراد اس میں غور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عالم کی کسی چیز کو سامنے رکھ کر کوئی مقابلہ یا تقابل کی بنیاد پر نسبت کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، یعنی وہ ذات پاک مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مل کر نہیں بنی، وہ اپنے مکمل ہونے میں اجزاء کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے یہ میری ذات پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھنے والوں کی ذات پر بھی ایک کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک شخص، ایک عورت، ایک بچہ، ایک بچی، ایک گاڑی، ایک عمارت، ایک کرسی، ایک گلاس، تو ایک ایک کا لفظ، یکتا ہونے کا، واحد ہونے کا لفظ تو کئی پر بولا جاتا ہے، لیکن وہ ظاہر کے اعتبار سے بولا جاتا ہے، لیکن میں ایک ہوں، لیکن میں مرکب ہوں، میرے جسم کے اجزاء ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ جسم کا حصہ ہے، چہرہ ہے، یہ سر کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جب مل رہی ہیں تو یہ ایک وجود پیدا ہو رہا ہے، یعنی میں مرکب ہوں اور میں اپنے کامل ہونے میں، مکمل ہونے میں اجزاء کا محتاج ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے اپنی ذات میں، یعنی وہ مرکب نہیں ہے اجزاء سے۔ اس میں دو چیزوں کا رد ہو جاتا ہے، عیسائیوں کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ وہ ایک خالق تو مانتے ہیں لیکن تین سے مل کر، کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام، ان تینوں کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں، گویا کہ وہ مرکب مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات اقدس میں، اور وہ ترکیب سے مبرہ اور منزہ ہے، اجزاء کا محتاج نہیں ہے، اجزاء سے پاک اور صاف ہے۔ اس میں مجسمہ کا بھی رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ ثابت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ اس میں ترکیب پائی جاتی ہے کہ ہاتھ ہے تو جسم ہے تو لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے گا، ایک جگہ میں آ جائے گا، ایک جگہ اس کا احاطہ کر لے گی، کسی سمت میں وہ جسم ہوگا، اور یہ سب مخلوق کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے مبرہ اور منزہ ہے، پاک اور صاف ہے۔ مخلوق حادث ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، قدیم حادث کے مشابہ نہیں ہو سکتا بلکہ حادث کے مخالف ہے۔ تو کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، بلکہ وہ محیط ہے، اپنے علم کے ذریعے محیط ہے، سب کو گھیر رکھا ہے اس نے، اور اپنی قدرت کے ذریعے سے وہ محیط ہے، اس نے احاطہ کر رکھا ہے، اس کی ذات کو کوئی مکان، کوئی جگہ نہیں گھیر سکتی، لہٰذا وہ جسم نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی وہ صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ مرکب نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور عالم، اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس طرح تقابل کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہو بھی کہہ سکتا ہے کہ پورا عالم جو ہے اپنے وجود میں اور اپنے کمال میں اسی ایک واحد ذات کا محتاج ہے۔ تو محتاج اس غیر محتاج کا شریک اور پارٹنر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، تکبر اور تجبر کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے، اور اسی کی ذات اقدس کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ لہٰذا خارج میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو، تو اس کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے عالم کے ساتھ، اگر آپ تقابل کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں، صفات میں، اس کے ایٹریبیوٹس میں، اس کے کمالات میں، اس کی خوبیوں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں، عالم کو ایک طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یعنی
کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ایک نوع کی دو صفتیں نہیں ہیں، ایک نام کی دو صفات نہیں ہیں، دو قدرتیں نہیں ہیں، دو علم نہیں ہیں، بلکہ قدرت واحد، ایک قدرت ہے، ایک علم ہے۔ اس علم، وہ علم ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا کہ وہ شامل ہے اور تفصیلی ہے، ہر چیز کو شامل ہے اور ہر شے کی تفصیل کو جانتا ہے، اور قدرت واحدہ ہے۔ اگر دو قدرتیں مانو تو پھر یہ سوال کیا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نام کی دو خوبیاں ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو خوبیاں کس لیے ہیں؟ کیا ایک ہی قدرت سارے مقدورات کو، تمام کائنات کو اور جو بھی ممکنات ہیں اس پر غالب ہے یا نہیں ہے، اس پر اس کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو پھر دوسری قدرت کا کیا فائدہ ہے؟ یا آپ ڈیوائیڈ کرو گے کہ بھئی ایک قدرت ایسی ہے جو زمین کے ساتھ خاص ہے اور وہ زمین ہی میں اپنا کنٹرول رکھتی ہے، اور دوسری قدرت ایسی ہے جو آسمانوں میں اپنا کنٹرول رکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی قدرت جو ہے ایک ہی جگہ پر کام کرتی ہے، دوسری جگہ پر نہیں کرتی، یہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے، لہٰذا اس کی ایک ہی قدرت ہے، اور جو بھی پاسبل چیزیں ہیں، ممکنات ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت واحدہ ہر ایک شے پر غالب ہے۔ تو یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کسی کا شریک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے، اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ ایک نام کی دو صفتیں نہیں ہیں، وہ قدرت اس کی صفت ہے، علم اس کی صفت ہے، ارادہ اس کی صفت ہے، سماع، بصر، کلام اور حیات، یہ سب اس کی صفات ہیں، لیکن ایک نام کی دو صفات نہیں ہیں۔ تو ایک نام کی دو صفات نہ ہونا یہ وحدانیت ہے، تعدد کا عدم تعدد ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات میں، یعنی اب ہم نے عالم کو رکھ لیا، اس میں بھی ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں بھی بہت سارے کمالات ہیں، صفات ہیں جو اللہ نے ڈالی ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، وہ بھی کمال والی ہے، وہ ہے ہی حقیقتاً وہی ذات اقدس کمال والی، تمام صفات کمال سے متصف ہے اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کمال اور عالم میں جو ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، تو ہم کہیں گے عالم میں موجود اشیاء میں جو کمالات ہیں، کوئی بھی کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی طرح نہیں ہے۔ جیسے وہ رزق عطا کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ پودوں کو اگا دیتا ہے، وہ بارش برسا دیتا ہے، تو سینکڑوں جو ہے ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظاہر کرنے والی کہ وہ حیرت زدہ کرنے والی ہیں، اور کوئی بھی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو صفات میں اس اعتبار سے کہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اعتبار سے، اور پھر عالم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کی خوبیاں اور اللہ کی خوبیاں، کیا اس میں کوئی میچ ہے؟ کوئی میچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اپنی خوبیوں میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے افعال میں، افعال فعل کی جمع ہے، وٹ ایور ہی ڈز، جو وہ کرتا ہے، تو کرتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں، فعل ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی فعل کرتا ہے۔ تو یہاں صرف اللہ کی ذات کے اعتبار سے تو اس کے افعال کثیر ہیں، یہاں پر صرف ایک، یہاں دو جہتوں سے دیکھا جا رہا تھا، یہاں صرف عالم کے مقابلے میں دیکھا جائے گا کہ عالم میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ فعل کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ بھی افعال صادر فرماتا ہے، اس سے بھی فعل اس کی ذات پاک سے صادر ہوتے ہیں۔ تو عالم کی طرف نسبت کے اعتبار سے کہ عالم میں کسی کا بھی فعل اس کے فعل کی طرح نہیں ہے، اس کا فعل ہے عدم سے وجود میں لانا، کوئی بھی شخص عدم سے وجود میں کسی شے کو نہیں لا سکتا۔ ایجاد کرنا اور معدوم کرنا یہ صرف اسی کا خاصہ ہے۔ بندہ کہہ سکتا ہے یار انسانوں نے بھی کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ جو اتنی ترقی نظر آ رہی ہے، ایجادات نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی ایجاد کرتا ہے، یہ ایجاد نہیں ہے، حقیقتاً کسی شے کو بالکل نہ ہونے سے ہونے کی طرف لے آنا۔ اور یہاں انسان جو ایجادات کرتا ہے وہ اس کو سارے سورسز، سارا مٹیریل اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دیا، اور وہ اب مطالعے کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے، تجربات کی بنا پر ان کا شیپ چینج کر دیتا ہے۔ تو یہ عدم سے وجود میں لانا نہیں ہے۔ ایک لیپ ٹاپ بنا لیا تو یہ پلاسٹک کو جوڑ کے یا دھاتوں کے ذریعے سے بنا لیا، تو دھات کس نے دی ہے؟ پلاسٹک کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر اس نے اس کا شیپ چینج کر دیا۔ تو جو بھی چیز وہ کر رہا ہے اس میں اس کی ایجاد کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یوں لگے گا کہ یہ عالم میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی اور اب یہ نئی چیز آ گئی، لہٰذا نہ ہونے سے ہونے کی طرف آ گئی، تو یہ یوں کہا جائے گا کہ یہ اصل شیپ اس کا جو
علیحدہ اس کے جو اجزاء ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو ایگزسٹ کرتے تھے، وہ تو موجود تھے، اس نے ان انگریڈینٹس کو استعمال کر کے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ چیزوں کو ملا کر ایک نئی شیپ دے دی، ایک نئی چیز بنا دی۔ درخت پہلے سے تھا، اللہ نے بنایا ہے، اور آپ نے کاٹ کر مختلف قسم کا فرنیچر بنا لیا، تو یہ ایجاد ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے یہ دنیا جہاں کی جتنی بھی ایجادیں ہیں یہ سب ایک نیا شیپ دینا تو قرار پائے گا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدم سے وجود میں بالکل نتھنگ سے وہ پیدا کر دیتا ہے، اس کو سم تھنگ بنا دیتا ہے۔ مٹیریل نہ ہونے سے وہ ہونے میں لے آتا ہے۔ کائنات نہیں تھی، اس نے فرمایا کن فیکون، کیونکہ یاسین شریف میں فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ ایجاد اور اعدام وہ اسی کا فعل ہے، اور ایجاد اور اعدام اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک حالت سے دوسری حالت میں شیپ تبدیل کر دینا یہ ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ تو مشاہدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی طرح کسی کے افعال نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا، یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کے ذہن میں وحدانیت کا تصور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے میں کوئی شریک نہیں ہے، دو اعتبارات سے، کہ اس کی ذات کو فقط دیکھیں تو وہ مرکب نہیں ہے، اجزاء کا محتاج نہیں ہے، اور عالم کے مقابلے میں اس کی ذات رکھیں کہ عالم کی بھی ایک ذات ہے، کائنات کی بھی ایک ذات ہے، اور اللہ پاک کی بھی ایک ذات ہے، کوئی اس کی ذات جیسا نہیں ہے، خارج میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی سے، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ صرف اللہ کی صفات کو دیکھیں تو ایک نام کی دو صفات نہیں ہے، لہٰذا تعدد نہیں ہے بلکہ وحدانیت ہے۔ اور خارج میں عالم کی صفات کو دیکھیں، کائنات میں موجود چیزوں کی صفات کو دیکھیں، اور باری تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات اور ایٹریبیوٹس نہیں ہے۔ یوں ہی افعال کو دیکھیں تو صرف افعال میں خارج سے ہی تقابل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اس کے افعال کثیر نوعیت کے ہیں، کثیر اقسام کے ہیں، تو بس خارج کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اللہ کی ذات اقدس کے افعال اور مخلوق کے افعال، مخلوق کا کوئی بھی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کی طرح نہیں ہے، وہ اپنے افعال میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔